جو عورتیں گھر میں ننگے سر بغیر دوپٹے کے رہتی ہیں، ان عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم عورتوں کے بناؤ سنگار پر بات کریں گے۔ ہم ان عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو بن سنور کر بازار کو نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کر بازار کی زینت بنتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی۔ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور یہ ویڈیو آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ضرور سنائیے۔ ناظرین، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لڑکوں کو غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے روکے اور لڑکیوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دے، کیونکہ فطری طور پر عورتوں میں مردوں کے لیے اور مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ جب وہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ اسلام مرد عورت کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی نے زنا کیا تو اس سے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے سنسار کرنے کا شدید ترین حکم ہے۔ اسلام نے اس لیے ابتدا سے ہی منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے عورتوں کے لیے حکم دیا، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رکھے اور اپنا بناؤ سنگار ان لوگوں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کرے۔ شوہر کے باپ اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی، غلام، وہ ماتحت مرد جو شہوت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے، تاکہ اس زینت کا لوگوں کو پتہ چلے جو وہ چھپا رکھی ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یہ عمومی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احتیاط دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، جو اس سے پہلے بے دڑک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب ان امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ اسلام میں قدرت نے حکمت رکھی ہے۔ اسلام گناہ کے راستے سے روکتا ہے۔ نظر پہلی چیز ہے، اس لیے فرمایا آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی طرح یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرے۔ ناظرین، یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے غور کر دیکھنا، اس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور ایک ہے اچانک نظر کا پڑ جانا۔ اچانک پڑنے والی نگاہ سے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر پر نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہے اور دوسری نظر تم پر گناہ ہے۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور امت کے عورتوں کے بارے میں واضح فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دے کہ وہ اپنے چہرے پر اپنے گھونگھٹ ڈال لیا کرے، اس سے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین، یہ تو قرآنی احکامات تھے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے
کہ مرد جمعہ اور جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور حج عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یا حق شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے جب شوہر اس کی طرف نگاہ کرے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالف نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ ناظرین، یہ حدیث سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی، کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام کا تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی، اور بالوں کے اندر کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت معلوم ہو، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت زیور دکھلاوے کے لیے پہنے گی قیامت میں اسی سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب جہاں تک بات ہے خوشبو کی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرتی ہے کہ لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچے تو وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق خواتین کے لیے گھر سے باہر خوشبو کا استعمال منع ہے، لیکن اگر گھر میں رہتے ہوئے خاتون نے خوشبو لگائی اور پھر گھر میں غیر محرم آ گئے اور انہیں بھی یہ خوشبو پہنچ گئی تو اس میں خاتون پر کوئی حرج نہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں غیر محرم مردوں کے ساتھ گل مل کر بیٹھے، بلکہ ان سے الگ تھلگ رہے، اور اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ عورت کو بھی ایسی جگہ ٹھہرنا پڑے جہاں پر غیر محرم مرد موجود ہیں تو پھر اس جگہ جانے سے پہلے خوشبو کے اثرات کو زائل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ناظرین، آپ یہ ویڈیو اپنی گھر والی عورتوں کو ضرور دکھائیے۔ آج ہر جگہ بے حیائی اور برائی عام ہے، ہمیں خود کو اور اپنی بہن بیٹیوں کو اس سے بچانا ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ایمان والو، آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔